جس بندے کو شہوت فتنے میں ڈالے اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ محبت بھی قربت کا رد عمل نہیں ہے، یہ تو وحی کی طرح ہماری روحوں میں اتاری جاتی ہے۔ ہم جذبہ محبت کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں، اسے ایک مدت تو کیا صدیوں میں بھی تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ مرد کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور جوان عورت کے جسم کا ہر مسام اس کی آنکھ ہوتا ہے۔ اسے کسی زاویے کسی الگ رنگ سے دیکھو، اسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مرد اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ اس کی اچھی اور بری نیت تک سونگھ لیتی ہے۔ اس کی یہ حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے، اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ مانگتے نہیں۔ مرد ہر دفعہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت عارضی چاہتا ہے۔ جیسے ہر انسان کی ایک عمر متعین ہوتی ہے، ایسے ہی ہر رشتے اور جذباتی تعلق کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ اختتام کو پہنچ جائے، لاکھ منت سماجت اور بدن کی کشش اس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ عورت کی چال سے عورت کی پہچان۔ نمبر 1، اگر عورت ٹیڑھی چل رہی ہو تو وہ لالچی ہوگی۔ نمبر 2، اگر عورت تیز چل رہی ہو تو وہ محنتی ہوگی۔ نمبر 3، اگر عورت ٹھہر ٹھہر کر چل رہی ہو تو وہ پرخلوص ہوگی۔ جس بندے کو شہوت فتنے میں ڈالے اس کو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ بر سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ دنیا کی ہر نئی محبت اپنی جگہ خود بناتی ہے۔ کوئی بھی نئی محبت پچھلی محبت کے اثرات کو مٹا نہیں سکتی، نہ ہی اس کی جگہ لے سکتی ہے۔ شاید محبت کی مثال بھی بہتے ہوئے پانی جیسی ہے جو ہر بار اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ جو جانتا ہی نہیں اسے انجان کہا جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ ان پڑھ۔ جاہل تو اسے کہتے ہیں جو حق کو جان لینے کے باوجود بھی اپنی انا اور ہٹ درمی پر قائم رہے۔
جیسا کہ ابو جہل۔ مشین کو زنگ لگی تو پرزے شور کرنے لگتے ہیں، اور عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول بولنے لگتی ہے۔